الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو بندہ تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. اللہ کے شایع نشان کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. سمجھے نا، اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسی ہم نماز پڑھیں، ویسا ہم قرآن پڑھیں اور اسی کے مطابق اللہ کی چاہت کے مطابق ہم دعا مانگے. کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل ہم اور آپ اللہ کی عین چاہت اور منشا اور مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی عین منشا کے مطابق ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی آقا کی یہ تواضع تھی کہ ہمارے آقا نماز کے بعد استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے. اس کی 7 وجہیں علماء نے لکھی ہیں. ہم نے بھی الحمدللہ اپنے ایک مضمون میں 7ویں حصے میں حضور معصوم ہونے کے باوجود استغفار کیوں کرتے تھے اس کی 7 وجہیں لکھی ہیں، ابھی موقع نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی تھی تواضعاً، حضور کامل عمل کرنے کے باوجود، یعنی عین اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق عمل کرنے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ اے اللہ جیسی تیری شان تھی ایسا میں وہ عمل نہیں کر سکا، اس لیے استغفار پڑھتے تھے. حضور کا تو عمل کامل تھا، ہمارا ہر عمل ناقص ہے. ہم اپنی حیثیت کے مطابق نماز، تلاوت، ذکر، حج، عمرہ، اعتکاف، طواف، دین کی محنت کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی یہ محبت ہے کہ بندوں کے ناقص عمل کو بھی قبول فرما کر کامل اجر سے نوازتے ہیں. جو آیت کریمہ پچھلے 2-4 جمعہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے 3 مطلب ہم پہلی جمعہ میں غالباً بتلا چکے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اس سے دہراتا نہیں ہوں. یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر، چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. گزشتہ جمعہ کو ہم نے 2 مثالیں پیش کی تھیں، 2 عبادتیں اور 2 اعمال. اس میں سے ایک عمل اور ایک عبادت وضو. ہم نے یہ بتلایا تھا کہ دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے وضو کرنا، ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کسی کے لیے تقریباً.
اور کوئی خرچ بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے بتلایا تھا ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ تھا، بندہ سنت کے مطابق اگر وضو کرتا ہے، طبیعت نہ چاہے پھر بھی، اور وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھ لیتا ہے، اور اگر موقع ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے. تفصیل ہم بتلا چکے ہیں. اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کیا اجر ہے؟ قیامت میں ایک تو اس عمل سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس عمل کرنے والے کو یہ اختیار دیں گے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. عمل کتنا چھوٹا، کتنا مختصر. دیکھو، عمل قلیل پر اجر عظیم کی ایک بہترین مثال تھی. دوسری مثال ہم نے یہ پیش کی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہے نہیں ہے. اگر عمل کیا ہوگا اور عمل شروع کر دیا ہوگا تو ضرور یاد ہوگی. بازار میں کیا پڑھنا؟ ماشاءاللہ، 4تھا کلمہ. ترمذی کی روایت ہم نے پیش کی تھی. ہم سب کی دکانیں اگر ہیں تو وہ بھی بازار میں ہیں، آفس ہیں تو وہ بھی بازاری میں ہیں. وہاں آپ بیٹھ کر کام کرتے کرتے، ہر وقت نہیں تو جب بھی موقع مل جائے، ایک مرتبہ بھی اگر کوئی بندہ بازار میں 4تھا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جنت میں درجات بلند کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے. ترمذی کی روایت. ایک دفعہ کا یہ عمل جب اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ 4تھا کلمہ پڑھیں گے، اس ذکر کی برکت کیا ہوگی؟ انشاءاللہ بہت حد تک نگاہوں سے، بد نگاہی سے محفوظ رہیں گے. بہت حد تک انشاءاللہ گناہوں سے اس ذکر کی برکت سے بندہ محفوظ رہے گا. گزشتہ ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں. ایک تیسری مثال ہم پیش کرتے ہیں آج. دیکھیے، عمل قلیل پر اجر عظیم کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار 2 جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو بندہ فساد امت کے وقت میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا عمل سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا کریں گے. ایک شہید کا اجر و ثواب آپ کو معلوم ہے؟ حدیث میں آتا ہے بندہ جب شہید ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں، تو شہادت کے وقت تو اس کو سب سے پہلی 2 حدیثیں سناتا ہوں. شہید کو کیا درجہ اللہ دیتے، کیا مقام اللہ عطا فرماتے ہیں. 2 روایتیں اس وقت پیش کرتا ہوں. حدیث میں تو آتا ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے. ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، فلسطین کا ایک مرد مجاہد اپنے معصوم لختے جگر کو لے کر کے جا رہا تھا، تو وہی سارے مناظر جو کربلا میں ہم کبھی پڑھے سنتے تھے. اس کے باپ کو بچہ ہاتھ میں ہے اور گولی مار کر کے شہید کر دیا. تو دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ پتہ نہیں جب گولی لگی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جب تلوار کا وار ہوا ہوگا، جب بم اس پر پھوڑا گیا ہوگا، میزائل سے اس کو اڑایا گیا ہوگا، تو دنیا تو یہی دیکھ رہی کہ پتہ نہیں کتنی تکلیف. لیکن آقا فرماتے ہیں شہید کو شہادت کے وقت اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. اور یہاں علماء محدثین نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہوئی ہے. ایسا کیوں؟ کیا کمال کرتے ہیں محدثین جن کی نظر قرآن و سنت پر ہے، اور اللہ کے فضل سے جن کا علم بڑا گہرا ہے، سطحی نہیں ہے. ایک ایک حدیث اور ایک ایک آیت کی چھان بین میں
یہاں یہ کیوں، اس کی کیا وجہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے علماء محققین نے بڑی شاندار ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی، شہید پر تلواروں سے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ، پھر بھی اسے تکلیف کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شہادت کے وقت اللہ تبارک و تعالی جنت اس کے سامنے کر دیتے ہیں، تو اللہ کی جنت کو دیکھنے میں وہ ایسا مدہوش ہو جاتا ہے، اسے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس پر تلوار چل رہی ہے یا بم پھوٹ رہا ہے۔ سمجھیں؟ شہید کے بارے میں یہ فضیلت ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب آئیے وہ عمل جو میں آج بتلانے جا رہا تھا، یہ تو شہید کی فضیلت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس وقت میری امت میں فساد ہوگا، من احیا سنتی عند فساد امتی، اس روایت کے تحت محدثین نے بہت سی باتیں جو بیان کی، ایک بات یہ بھی بیان کی کہ اس روایت میں آقا نے گویا یہ پیشین گوئی دی کہ قیامت سے پہلے پہلے میری امت میں فساد زیادہ ہوگا۔ اور فساد کا کیا مطلب؟ دین سے دوری اور دینداروں سے اجنبیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ غیروں کی بات چھوڑیے، خود ہمارے مسلم سماج میں ایک بندہ عین دینداری والا حلیہ بنا کر کے اگر رہنا چاہتا ہے، عین دینداری کے مطابق اگر شادی کرنا چاہتا ہے، عین دینداری کے مطابق وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، ہمارے لوگ اس کو آسانی سے کرنے دیتے ہیں؟ او صاحبو، اپنے آپ میں غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بیٹا عین سنت کے مطابق چہرہ، لباس اور وضاقتہ اور شادی بیاہ اور کاروبار کرنا چاہتا ہے، اور ہم خود آرے آ رہے ہیں کہ بیٹا یہ سب باتیں قرآن اور حدیث میں اچھی لگتی ہے، مسجدوں میں اچھی لگتی ہے، باقی آج کے زمانے میں نہ چلیں۔ ایسا ہو رہا ہے، ہم لوگ رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ یہی تو فساد امت ہیں، دینی اعتبار سے فساد، عقائد کے اعتبار سے فساد، اعمال کے اعتبار سے فساد، اخلاق کے اعتبار سے فساد۔ لوگ سنتوں سے زیادہ فیشن کے شوقین بنے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب وہ زمانہ ہوگا، لوگ میری سنت سے، میری شریعت سے، میرے طریقوں سے دور ہوں گے۔ اس موقع پر اگر کوئی بندہ میری سنتوں پر جم گیا، اس نے ارادہ کر لیا ابا خوش ہو تو خوش ہونے دیجئے، ناراض ہو تو ناراض ہونے دیجئے، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، ابا کو ناراض کر سکتا ہوں، بیوی کو ناراض کر سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، سماج کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن شریعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مزاج اسی کا ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کے بعد رسول اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ بھائیوں، کہنا بڑا آسان ہے، حضور سے عشق کے دعوے کرنا آسان ہے۔ اگر واقعتاً ہمیں حضور سے عشق ہے، واقعتاً، اور لوگوں بہت غور سے ایک جملہ سنو، اگر واقعتاً ہمیں حضور سے محبت ہے تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عمل بتلاتا ہے۔ اگر ہمارا چہرہ رسول اللہ کی طرح ہے، اگر ہمارا لباس رسول اللہ کی طرح ہے، اگر ہمارے اخلاق اور اعمال رسول اللہ کی طرح ہیں، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کی ہے۔ اور زبان سے تو ہم زبان سے دعویٰ ہو حضور سے عشق و محبت کا، یا ہم اپنے ذہنوں میں، دل و دماغ میں سمجھتے ہوں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، پکے سنی ہیں۔ ارے بھائی، سنی کا کیا مطلب ہوا؟ کسی قوم کا نام تھوڑا ہی ہے سنی۔
سنی وہ ہیں جو سنتوں، جیسے آدمی آدم والا، سنی سنتوں والا، کسی قوم کا نام نہیں ہے، کسی کو فالو کرنے والے، جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ سنی ہیں، اور جو سنی نہیں وہ پکا مسلمان بھی نہیں۔ اگر ہم سنی ہیں واقعتاً تو ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے نا، ہمارے اعمال اور اخلاق سنت کے مطابق ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ہماری شادیاں، ہمارے بازار کا ماحول سنت کے، یاد رکھو ہمارے پاس حکومت ہے، ارے بولو بھائی بولو یار، نہیں ہے، ہم خواب ہی دیکھتے رہیں گے چونکہ اتفاق تو ہے نہیں، ہم مل جل کر ایک لیڈر نہیں چن سکتے، جو لیڈر کھڑے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں ضرور کھینچ سکتے ہیں، ہمارا کلچر بنا ہوا ہے، خاک ہم حکومت میں آئیں گے، ہم ہندوستان اور اپنے ملک پر اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے اس وقت، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اپنی دکانوں پر، اپنی آفس پر، اپنے گھروں میں اور اپنی زندگیوں میں شریعت کو نافذ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہم خواب دیکھتے ہیں حکومت شریعت کے مطابق ہمیں مل جائے، اس کے خواب دیکھ رہے، اور اپنی دکان پر تو دکان کا ماحول تو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے گھر کا ماحول جو ہم بنا سکتے ہیں تیار تو ہے نہیں۔ جذباتی بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جذبات ابھر آتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے آپ کو ناراض کرنا اور خاموخواہ آپ کو طعنے تشنے دینا، کوئی بیوقوف ہے ہم؟ آپ ہمارے اپنے ہیں، ایک بات سمجھانا مقصود ہے، اللہ کرے سمجھ میں بات آ جائے۔ بھائیو، اپنی زندگی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق بناؤ، یہی حضور سے سچی محبت ہے۔ اور اگر زبان سے تو محبت کا دعویٰ اور عمل سے مخالفت ہو تو وہ کہنے والے نے سچ ہی کہا ہے، تعصر رسولا وانت تزعم حبه وهذا الامر في الفعال بديع۔ یہ کیسی محبت ہے؟ زبان سے محبت کا دعویٰ حضور سے اور عمل سے تو ان کی مخالفت ہے۔ بھائیو، دنیا حضور کی سنتوں کو چھوڑ رہی ہے، ان سے کیا شکوہ ہم کریں؟ وہ حضور کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو ان کے نام لیوا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ان کے بغیر دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ان کے بغیر قیامت میں ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ صاحبوں، خدا کی قسم، قیامت میں اگر ہماری نجات ہو سکتی ہے تو اللہ کی رحمت سے یا رسول اللہ کی شفاعت سے۔ آج امت میں حضور کی سنتوں کا رواج امت دور ہوتے جا رہی ہے حضور کی شریعت اور سنت سے۔ ایسے موقع پر آج ارادہ کرو، ہے کسی کی ہمت؟ کس کی ہمت ہے، کس کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہو جائے، ظاہری نقصان ہو تو برداشت کروں گا، سماج ناراض ہو، ناراض ہوتا رہے، اللہ رسول کو ناراض نہیں کروں گا، امت کے اندر جو فساد ہے اس موقع پر میں شریعت اور سنت پر جم جاؤں گا۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو میری اپنی بات تھوڑا ہی ہے، ثواب مجھے تھوڑا ہی دینا ہے، اللہ کو دینا ہے، اور اس ثواب کے بیان کو حضور نے کیا ہے، حضور نے اس کا بیان کیا حدیثوں میں۔ آقا فرماتے ایسے فساد کے موقع پر، شریعت اور سنت سے جب لوگ دور ہو رہے ہو، میری سنت پر کوئی جم گیا، میری شریعت اور سیرت پر جم گیا، اللہ ایک نہیں 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب دیں گے۔ شہید کا ثواب ہم نے مختصر بیان کیا، 2 فضیلتیں اور بھی بتلانی تھی، جلدی سے سن لیجئے، وقت ہو رہا ہے۔ یہ تو دیکھو چھوٹا سا عمل ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، اس کا ثواب شہیدوں سے زیادہ۔ ایک تیسرا عمل چاہتا تو تھا اس میں بھی تفصیل سے، لیکن بیان کا موقع نہیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جو بندہ سجدہ تلاوت کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے،
قرآن پاک کے اندر 14 مقام ہیں جس میں سجدہ تلاوت ہے، اور اس میں سجدہ کا حکم کیوں ہے ہمارے ہاں واجب ہے، اور یہ کیوں واجب ہے اس کی 3 وجہ علماء نے بیان کی، کہاں تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑیے۔ سجدہ تلاوت جو بندہ کرتا ہے نا، تو حدیث پاک میں آتا ہے اس سجدہ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ سجدہ تلاوت کرتا ہے تو ایک مرتبہ کے سجدہ تلاوت کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھ کر کے آیت سجدہ کو پڑھ کر یا آیت سجدہ کو سن کر جب سجدے میں جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے شیطان اس کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر روتا ہے، اور شیطان روتے ہوئے کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، جہنم میرا مقدر بن گئی، اور ابن آدم کو بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا، ابن آدم نے اللہ کے حکم کو مانا اور سجدہ کیا، اس سجدے کی برکت سے وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ یہ حدیث میں ہے۔ سجدہ تلاوت کا سجدہ کرنا مشکل کام ہے، حتیٰ کہ سہولت اس میں یہ ہے کہ حکم تو یہ ہے کہ جب بھی آیت سجدہ پڑھیں سنیں فوراً سجدہ کرو۔ اللہ کا فضل ہے جمعہ کی صبح میں سورہ سجدہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا سنت ہے۔ مولانا عبد القادر دھبوئی والے رحمۃ اللہ علیہ مجھے بہت بڑی محبت رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دائمی سنت ہے، یعنی اکثر حضور یہی پڑھتے تھے، آج ہمارے ائمہ اس کا خیال کم کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے اس سنت پر عمل، اللہ کا فضل ہے، ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں، البتہ ہمارے محققین اور فقہاء فرماتے ہیں کبھی کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ اس کے علاوہ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے جمعہ کے دن، کبھی کبھی ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ خیر، تو دیکھیں سجدہ تلاوت کو پڑھا فوراً سجدہ کیا ہے نا۔ نماز کی جو فضائل ہے وہ الگ ہے، ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے تلاوت کا بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ دیکھو چھوٹے عمل قلیل پر یہ اجر عظیم کی کتنی بہترین مثال ہے کہ نہیں۔ ایک تیسری مثال پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں، یہ تو عبادات اور اعمال میں عمل قلیل پر اجر عظیم کی مثالیں ہیں، آئندہ انشاءاللہ ہم معاشرتی اعمال میں عمل قلیل پر اجر عظیم کی مثالیں پیش کریں گے۔ تیسری مثال جو ہم آج پیش کرنا چاہتے تھے وہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ لبیک پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ یہ موقع ہمیں بار بار زندگی میں نصیب فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ لبیک پڑھتا ہے یا تلبیہ یا تکبیر پڑھتا ہے، تکبیر تشریق، خاص طور پر وہ بقرعید کے موقع پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ جو تلبیہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ جو تکبیر تشریق پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں اس تکبیر یا تلبیہ پڑھنے والے کو فرشتے اللہ کی طرف سے خوشخبری سناتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کس چیز کی خوشخبری؟ تلبیہ پڑھنے والے اور تکبیر تشریق پڑھنے والے کو سنائی جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ بھائیو، میں نے گزشتہ بھی کہہ رہا تھا جنت آسان ہے، جنت بہت سستی ہے۔ اگر ہم جنتی بننا چاہتے ہیں تو بہت سے اعمال ہیں، یہ مثالیں ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اپنے اندر شوق پیدا کیجئے اللہ کو پانے کا، اللہ کی جنت کو پانے کا، مقام رضا کو پانے کا شوق پیدا کیجئے۔ ہمارے بزرگوں نے، حضرت تھانوی قسم کھا کر فرماتے تھے اللہ کو، وہی شخص اللہ کو، اسی شخص نے اللہ کو نہیں پایا جس نے اللہ کو طلب ہی نہیں کیا، ورنہ قسم کھا کر فرماتے تھے اللہ کو طلب کر کے تو دیکھو، اللہ تمہیں مل کر کے رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔